فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بعد نماز سیریز میں نماز کے طریقے سے متعلق جو گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلے کی اگلی بات یہ ہے کہ نمازی جب سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کی سورت یا آیتوں کی تلاوت سے فارغ ہو جائے تو فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے سکتہ کرے، یعنی معمولی سا ٹھہر جائے، سکوت اختیار کرے. یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا کہ اس میں کچھ پڑھے، بس اتنا سا وقفہ ہونا چاہیے کہ اس کی تلاوت کا اختتام اور اسی طریقے سے رکوع دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے مل نہ جائیں. بس اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے. برخلاف جو پہلا سکتہ تھا، پہلا سکتہ یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے پہلے کا جو سکتہ ہے، جس کے بارے میں روایت گزر چکی ہے، وہ سکتہ لمبا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اس میں آپ دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، جسے لوگ دعائے ثنا کہتے ہیں. تو وہ تو لمبا ہوتا ہے اس قدر کہ اس میں پڑھ لی جائے دعا اللہم باعد بینی وبین خطایایا، یا اس طریقے سے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یہ پڑھنے کے برابر وقفہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سکتہ ہے یہ اتنا ہی ہونا چاہیے، ایک لمحہ کہ تلاوت کا اختتام اور رکوع دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مل نہ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث موجود ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کان یسکت سکتتین، آپ دو سکتہ فرمایا کرتے تھے، یعنی دو جگہوں پر معمولی سی خاموشی برتتے تھے، خاموش رہتے تھے. اذا استفتح الصلاة واذا فرغ من القراءة كلها. پہلا سکتہ اس وقت جب آپ نماز شروع کرتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے تھے اس کے بعد، اور دوسرا جب آپ پوری تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور اسی طرح سے سورت یا آیتوں کی تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے تو آپ سکتہ فرماتے تھے. یہ بات یہاں پر واضح ہو جانی چاہیے کہ یہی دو سکتے سنت کے مطابق ثابت ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے درمیان میں سکتے کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے اس سلسلے میں جہاں بسا اوقات لوگ بعض مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ ائمہ سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، شاید یہ سوچتے ہیں کہ وقفہ دینا چاہیے تاکہ لوگ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیں. ایسا ہمارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے جب تک کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو. اسی طریقے سے دو سکتے صحیح روایتوں کے مطابق دو ہی سکتے ثابت ہیں، اس لیے ان دونوں سکتوں پر عمل کیا جانا چاہیے. اب جب تلاوت کر کے فارغ ہو گیا ہے، سکتہ ہو گیا ہے، اگلا کام نمازی کا یہ ہے کہ وہ رکوع کرے. رکوع کیسے کرے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو کے برابر کرتے ہوئے یا موڑھوں کے برابر کرتے ہوئے اور تکبیر کہتے ہوئے وہ رکوع میں چلا جائے. تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے. کیسے رکوع کرے؟ رکوع ایسا کرنا چاہیے اسے کہ جب وہ جھکے رکوع کی حالت میں ہو تو اس کی پشت اور اس کا سر دونوں تقریباً برابر ہو، برابری میں ہونا چاہیے. یہ ہو گئی اوپر کی کیفیت کہ سجدے میں نمازی کیسا ہو، اس کی پشت سیدھی ہو اور اس کا سر جو ہے وہ برابر ہو. ہوتا یہ ہے، دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ لوگ یا تو سر بہت زیادہ جھکا لیتے ہیں اور اپنے پیروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھٹنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ سر کو اوپر اٹھائے ہوتے ہیں اور سجدے کی جگہ دیکھنے کے بجائے اپنے آگے والے نمازی کو یا اس کے جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اوپر کی طرف سر اٹھائے ہوتے ہیں. یہ رکوع کی جو کیفیت ہے سنت کے مطابق اس کے خلاف ہے. تو یہ طریقہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم رکوع کریں تو اسی طریقے سے کریں. نمبر 1. نمبر 2، رکوع کے اندر دوسری چیز جو ہے خاص طور پر وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دونوں آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھٹنوں پر رکھے، اور جب رکھے
تو اپنی انگلیوں کو کھول کر کے گھٹنے کو اچھی طریقے سے یوں پکڑ لے، اچھی طرح سے گھٹنے پر انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے کے علاوہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کا، سجدے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو سکو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں جو آپ کی لمبی حدیث ہے، جس میں آپ نے ایک نمازی کو، اپنے ایک صحابی کو جس سے نماز میں غلطیاں ہوئی تھیں اور آپ نے ان کو نصیحت کی، سمجھایا بہت ساری باتیں، اس میں یہ ہے ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو، آپ نے ان کو سمجھایا ثم ارکع، پھر تم رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم رکوع کی حالت میں مطمئن رہو، مطمئن ہو جاؤ۔ یعنی یوں نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی قیام سے رکوع میں یوں گیا اور یوں اٹھ گیا، بلکہ اسے چاہیے کہ رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جائے، رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جائے، اس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے۔ بہرحال اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اذا قام الى الصلاۃ یکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع، بہرحال جب کھڑا ہو تو تکبیر کہے، جب رکوع میں جائے تو تکبیر کہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایتیں ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں رکوع کرنا ہے، اور رکوع کرنے کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ رکوع میں جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی ہے کہ رفع یدین، دونوں ہاتھوں کو جو اٹھانے کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 4 جگہوں پر ہے، جس میں سے یہ دوسری جگہ ہے جو رکوع کے وقت ہم کر رہے ہیں۔ تو رکوع کے وقت چاہیے کہ آدمی، نمازی جو ہے، وہ کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، رکوع میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں کے مقابل اٹھائے یا ایسے ہی کان کی لو کے مقابل اٹھائے، اس طریقے سے پھر اس کے بعد رکوع میں جائے۔ بات آ چکی ہے کہ رکوع میں سر نہ تو جھکا ہوا ہونا چاہیے اور نہ ہی اٹھا ہوا ہونا چاہیے، بلکہ پشت کے برابر ہونا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک بات خاص طور پر اور بھی رکوع میں دھیان دینے کے قابل ہے، جو عام طور پر ملاحظہ کی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، وہ چیز وہ یہ ہے کہ لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہیں یوں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھ جو مڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کا رکوع درست نہیں ہوتا، یعنی ان کا سر ضرورت سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مشکل اسی وجہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں، اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کو اچھی طریقے سے پکڑ لیتے تھے، اور وہ وتر یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو ایسے ڈھیلا نہیں رکھتے تھے ٹیڑھا، بلکہ آپ بالکل سیدھا رکھتے تھے، جیسے تیر جو ہوتا ہے، تیر میں جو رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے، کمان کی جو رسی ہوتی ہے، بالکل رسی کی طرح بالکل ٹائٹ اور سیدھا انسان کا ہاتھ ہونا چاہیے، تب جا کر کے اس کا رکوع درست ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ہاتھ سیدھا نہیں کرتے ہیں تو ان کا یہ ہاتھ ان کے بغل سے، ان کے پہلو سے چپکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ جو نماز کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اسی لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم آپ سبھی جو اپنی نمازوں میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسے دور کر لیں، صحیح کر لیں۔ حضرت رفاع ابن رافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو فرمایا وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، جب تم رکوع کرو تو اپنے ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لو اور اپنی پشت کو بالکل سیدھا کر لو۔ روایتوں میں اتنی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ اتنا پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر اگر پیالے میں پانی رکھ کر کے پیالہ رکھ دیا جائے اور آدمی رکوع کی حالت میں ہو تو پیالہ نہ گرے، پیالے سے پانی نہ گرے۔ بہرحال یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہی سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حالت میں رکوع کریں اور اطمینان کے ساتھ رکوع کی حالت میں رہیں، جلد بازی نہ کریں، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد دعائیں، ان میں سے جو بھی دعا انسان کو یاد ہو وہ دعا پڑھے۔ مثال کے طور پر سبحان ربی العظیم پڑھے، افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھے یا 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، بہرحال لیکن وتر پڑھے، طاق پڑھے، اور اگر 1 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے تو کافی ہوگا۔ ایسے ہی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ اگر کہہ سکتا ہے تو افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، جیسا کہ روایتیں رکوع اور سجدے دونوں کی دعاؤں سے متعلق ہیں، اس لیے وہ دعائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالتفصیل مزید رکوع کے علاوہ سجدے کی حالت میں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایسے ہی جو دعائیں آئی ہوئی ہیں ان دعاؤں میں سے یہ بھی سبحانک اللہم
रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। ये दुआ जिसको याद हो पढ़ सकता है। ऐसे ही सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है, बल्कि ये दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रुकू और सजदे में पढ़ा करते थे। इससे पहले वाली दुआ भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रुकू और सजदे में पढ़ा करते थे। तो जो भी दुआएं बहरहाल याद हो, सुबहान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। बहरहाल खुलासा ये है कि जो भी दुआएं आदमी को रुकू की याद है, उसे चाहिए कि वो दुआ वो अपने रुकू के अंदर पढ़े। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूर दुआएं हैं जो बिल्कुल सही हैं। रुकू से उठे, उसके बाद चाहिए कि रुकू से अपना सर उठाए। अब रुकू से सर उठा करके खड़े होने के वक्त भी हमारे लिए मसनून ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि हम अपने दोनों हाथों को उठाएं अपने कानों की लौ तक या अपने मोढ़ों तक, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके इस तरीके से हमें अपने सरों को उठाना चाहिए। इस सिलसिले में यहाँ छोटी सी बात यह है कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके आदमी को चाहिए कि अपने दोनों हाथों को मोढ़ों तक या कानों की लौ तक उठाते हुए खड़ा हो जाए। इमाम हो या मुनफरिद हो तो उसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना चाहिए, और उसके बाद फिर ये दुआ भी पढ़नी चाहिए, रब्बना वलकल हम्द। और उसके आगे मजीद और भी दुआएं हैं, अगर वो भी याद हैं तो वो भी पढ़ी जाएं, एहतिमाम किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मुक्तदी है, मिसाल के तौर पर इमाम नहीं है, मुनफरिद नहीं है और इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, तो उसे चाहिए कि वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बजाय रब्बना लकल हम्द पर इक्तिफा करे। ये ज़्यादा मुनासिब है, जबकि ये भी उसके लिए रवा और जायज़ है कि वो खुद भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे। लेकिन ज़्यादा मुनासिब और बेहतर यही है कि ये इमाम और मुनफरिद कहें और मुक्तदी सिर्फ रब्बना व लकल हम्द कहने पर इक्तिफा करे और बाद की दुआएं पढ़ें। लेकिन जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि ये भी साबित है, जैसा कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि वगैरह ने इसकी वजाहत भी की है कि मुक्तदी भी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक आखिरी बात इस सिलसिले में यह है कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद जो रब्बना लकल हम्द कहना है, इस सिलसिले में 4 तरह से साबित है, जिस तरह से भी नमाजी कह सकता है। वो 4 तरीके से क्या है? रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द, ऐसे ही अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। ये चारों अल्फाज रिवायतों के अंदर साबित हैं, जिसको जैसे भी मुनासिब याद हो लगे वो चारों तरीकों में से किसी भी तरीके से कह सकता है और रिवायतों में साबित है, इसलिए इसमें कोई हरज की बात नहीं है। पर इस तरीके से वो सजदे रुकू से उठ करके खड़ा हो जाए और ये दुआ पढ़ ले और उसके बाद वो सजदे में जाए। इंशाअल्लाह तबारक तआला सजदे की बात अगले हिस्से में होगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें सुन्नत के मुताबिक अपनी नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।